امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے۔ اصل میں چند دن قبل ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اسلام بھائی موجود تھے، تو کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل بھائی وہ فلاں ملک میں سیاسی صورتحال میں یوں تبدیلی آئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں وہ ہمارے نالج میں نہیں ہیں، اور آپ کا اور میرا جو ریفرنس ہے، جو معلومات ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، یعنی کہ جو آپ کو معلومات ہے وہی مجھے ہے، اور اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت ہے نہیں کہ وہ خبر کہ جو بالکل عام شخص کو بھی معلوم ہے تو اس پر میں کیا تبصرہ کروں۔ آپ بھی کسی سوشل میڈیا کے کلپ پر بیٹھ کے تبصرہ کریں گے اور میں بھی کروں گا، تو میرے خیال میں تو میں اس پہ زیادہ اعتبار بھی نہیں کروں گا، اور میرے حساب سے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں اس پہ تبصرہ کروں اور مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ حضور عرض یہ ہے کہ یہ تو جو بھی میرا ایک ناقص ذہن تھا میں نے عرض کیا، لاکھوں ایسے لوگ ہوں گے، ہمارے ناظرین بھی ہوں گے، کہ آئے دن دنیا بھر کی ملکوں کی صورتحال، سیاسی، جیو پولیٹیکل، یہ ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور خبریں بھی وائرل ہوتی رہتی ہیں، تو ایک عام شخص کو ان خبروں سے متعلق تبصرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ رہنما ارشاد فرمائیں۔ دوسرا، جب آپ کو کوئی اس طرح کی خبر ظاہر ہے کہ پہنچتی ہوگی تو آپ عام آدمی نہیں، ظاہر ہے کتنی بڑی تحریک ہے آپ کے، اتنے ماشاءاللہ انفلوئنس بھی ہے، تو آپ کو جب کوئی اس اعتبار سے کوئی خبر پہنچتی ہے دنیا کے اعتبار سے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے اور آپ ان معاملات پر کیا سوچتے ہیں؟ دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح عملہ تعلق ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو ہوتا ہے اللہ خیر فرمائے، لیکن ایک تعداد یہ ہوگی کہ جو کہتی ہے کہ نہیں اویئرنیس ہونی چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فیوچر میں کیا ہوگا، اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم پھر کیسے آگے بڑھ سکیں گے یا اپنے فیصلے کرنے میں بہتر ہو سکیں گے۔ تو ایز اے بگ لیڈر اور اتنی بڑی تنظیم کو چلاتے ہوئے آپ کا کیا اس بارے میں خیال اور ری ایکشن ہوا کرتا ہے؟ دعاؤں کی مدنی التجا۔ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے نا، اس پر سے تو اعتبار اٹھ گیا ہے، یہاں تک کہ کوئی اہم اعلان بھی آتا ہے نا، جیسے گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ضرورتاً کہ اپنے کسی ایسے اسلائی بھائی سے اس کو بھیج کر کے یہ تصدیق لوں گے یار یہ کیا ہے، یعنی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کو وائرل کریں اور پھر وہ شرمندہ ہوں، ایک بات کچھ کی کچھ ہو، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اموات کی خبریں آتی ہیں، بعض اوقات بڑی بڑی شخصیتوں کی، پھر وہ وائرل ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ان کے جو ہوتے ہیں وہ تردید کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات بڑی سطح کے ذمہ دار جو کہلاتے ہیں ان کو بھی اگر کانٹیکٹ کیا جائے نا تو وہ بھی بعض اوقات ہاں کہہ دیتے ہیں، پھر غلط نکلتی ہے، پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ یار ہم نے بھی سنا تھا، تو تصدیق ہو گئی۔ تو یہ حالت ہے، اس لیے وہ جو نازک خبریں ہوں نا یہ تو کسی کو بھیجنا نہیں چاہیے، یہ رسکی ہوتی ہے۔ پھر ایسی خبر عام کرنا جس سے اشتعال پیدا ہو، یہ بھی عام نہ کیجیے، قانونی بھی جرم ہے اشتعال پیدا کرنا، تو خواہ کا اشتعال پیدا ہوتا ہے اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ یہ سوشل میڈیا کے بعد اتنی افواہیں گرم ہو جاتی ہیں آسانی سے، حالانکہ یہ سب یعنی کہ وہ ہے نا کہ جو سنی سنائی بات حدیث پاک میں جو سنی سنائی یعنی کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی آگے کر دے۔ سنی سنائی بات تو ہر بات ہمارے یہاں مطلب یہ کہ وائرل کم و بیش ہو رہی ہے، وہ چٹپٹی ہو تو زیادہ اس کو پر لگتے ہیں، سنسنی خیز ہو، چٹپٹی ہو، یہ بہت زیادہ دیکھیں کیا نیت ہے یہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ میں یہ جو بھیج رہا ہوں میری نیت کیا ہے، یا قیامت کے دن مجھے پوچھ لیا گیا کہ فلاں تم نے یہ کلپ وائرل کیا تھا تو تمہاری نیت کیا تھی؟ اس سے بے پردگی والا ہے تو وہ بھی وائرل ہو رہا ہے، گانے بازوں کا، میوزک کا تو وہ بھی وائرل ہو رہا ہے،
جھوٹی افواہوں پر مشتمل ہے تو وہ بھی وائرل ہو رہا ہے، فضول ہے تو وہ بھی وائرل ہو رہا ہے. تو یہ کہ اگر قیامت کے دن پوچھ لیا گیا تو جواب تیار رکھنا ہوگا. یہ جو لگے ہوئے نا چاروں طرف اپنا اپنا پیج کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مفتی صاحب بن گئے ہیں، کوئی مفکر بن گئے ہیں، کوئی فلاسفر بنے ہوئے ہیں. اب مطلب یہ کہ وہ کیا بولوں میں، مطلب آتا جاتا عام طور پہ کچھ نہیں ہوتا. جو واقعی مفتی اسلام ہوگا نا اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ مطلب کہ پیج کھول کے اپنا عام دعوت دیتا رہے. میرے خیال میں کم ہی ہوگا ایسا کہ جو مطلب اس طرح اس کو ٹائم ہو، ورنہ اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہے. جو مدرس ہوتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، جو علماء پروڈکشن کرتے ہیں، تو ان کو غالباً اتنی ٹائم، اگر یہ ٹائم اس طرح نکال کر پیج پر بیٹھتے ہیں تو یہ اب ان کا میٹر ہے کہ پھر یہ دوسرا فیلڈ ان کا کمزور ہوتا ہوگا، تدریس کا یا دیگر جو بھی علمی ان کے کام ہوتے ہیں، تحقیقی کام. بالکل ہے نا کہ ایک آدمی ایک وقت میں کیا کیا کرے گا، ایک ذہن ہے کتنا سمائے گا اور کتنا نکلے گا اس میں سے. تو اس لیے سب کو غور کرنا چاہیے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں کیا کرنے لگا ہوں، اور آخرت میں مجھے اگر پوچھا گیا تو میں کیا کروں گا، میں نے کون سی نیت کی یہ جو عام کر رہا ہوں اس بات پر کہ مجھے ثواب ملے گا، گناہ ملے گا، کیا ہوگا. قابل غور ہیں یہ ساری باتیں، سب کو مطلب یہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. اور شرعی مسائل کا جواب دینے والے جو کھول کر بیٹھے ہوئے نا اپنا اپنا پیج، ان کو تو میں مشورہ دوں گا کہ اگر واقعی آپ مفتی ہیں اور آپ کے استاد نے آپ کو جو کہ مفتی ہو اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کسی مفتی صاحب کی صحبت میں رہ کر جواب دینا سیکھیں. اول تو سوال سمجھنا سیکھیں. یہ میں صحیح بتاتا ہوں کہ پہلے تو جو مفتی ہوگا نا اس سوال پر غور کرے گا، اس کی کیا کیا مطلب صورتیں بنتی ہیں. اب ہماری حالت ہے ہم کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آتا تو جواب کیا دیں گے. مانگے گا بھنڈی، ہم ٹکا دیں گے اس کو بینگن، پھر حالت یہی ہوگی اپنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ